یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز یعنی ستارے، سیارے، انسان، پودے، یہ سب کس چیز سے بنے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو سقراط سے پہلے آنے والے فلاسفرز کے ذہن میں تھا، اور اس روایت کا سب سے پہلا فلسفی، اس کو تھیلیز کہتے ہیں۔ تھیلیز آئونین اسکول آف فلسفی کا فادر مانا جاتا ہے، اور تھیلیز ایک انتہائی قابل فلسفی بھی تھا اور ایک سیاستدان بھی تھا، اور وہ جیومیٹری میں اور علم فلکیات میں بھی انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ تھیلیز نے اس سوال کا جو جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ زمین ایک گول گیند کی طرح ہے جو کہ پانی پر تیر رہی ہے، اور زمین پر جب زلزلہ آتا ہے اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ جب پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں تو زمین کے اندر ان لہروں کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پہلے زلزلے کی جو وضاحت بیان کی جا رہی تھی گریک میتھولوجی میں، اس میں پانی کا ذکر تھا، چونکہ پوسائیڈن کا ذکر تھا، وہ سمندروں کا خدا تھا، لیکن اب بھی ایک متھ کا ایلیمنٹ باقی ہے، لیکن اس کی وضاحت نیچرلسٹک فارم میں کی جا رہی ہے، جو کہ ایک بریک تھا گریک میتھولوجی سے۔ تھیلیز نے کیوں کہا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے؟ اس کی باقاعدہ کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، اور اگر تھیلیز نے کوئی وضاحت دی بھی تھی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور یہ چیز آپ کو سقراط سے پہلے آنے والے فلسفیوں میں نمایاں نظر آئے گی کہ یہاں ایک سائنسی ایلیمنٹ بھی ہے اور ایک ابھی متھ بھی باقی ہے۔ گریک میتھولوجی میں کچھ متھ یوز ہو رہی تھی، اس کا اثر آپ کو ان سب فلسفیوں کے اندر نظر آئے گا، اور اس کا باقاعدہ جو ایک واضح اثر نظر آتا ہے وہ آنے والے فلسفیوں میں ہمیں سب سے پہلے انیگزیمینڈر میں نظر آتا ہے۔ انیگزیمینڈر اس روایت کا دوسرا فلسفی تھا جو کہ تھیلیز کا شاگرد تھا۔ انیگزیمینڈر نے اس روایت میں دو نئے سوالوں کا اضافہ کیا۔ ایک سوال یہ تھا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس دنیا پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور ان دو سوالوں کے جواب میں دو ماڈرن تھیوریز آج بھی موجود ہیں، ایک بگ بینگ تھیوری ہے اور دوسری تھیوری آف ایوولوشن ہے۔ لیکن انیگزیمینڈر نے اس کے کیا جواب دیے، اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ انیگزیمینڈر کے نزدیک ہر چیز کس چیز سے بنی تھی۔ انیگزیمینڈر نے اس کو کوئی باقاعدہ نام نہیں دیا، اور اس کو جو نام دے رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز سے، جس ایلیمنٹ سے یہ سب چیزیں بنی ہیں اس کو ایپیرون بولتے ہیں، اور گریک میں ایپیرون کا مطلب یہ تھا باؤنڈ لیس، یا پھر ایسی چیز جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اس سے پہلے تھیلیز جو کہہ رہا تھا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، تو پانی ایک مادے کی وہ فارم ہے جس کا ایک تعین ہے، جبکہ جو انیگزیمینڈر کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی رہا ہے کہ ہر چیز ایک مادی چیز سے وجود میں آئی ہے، لیکن وہ مادہ، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اس کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ انیگزیمینڈر کہنا چاہ رہا تھا۔ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انیگزیمینڈر اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ جو ایپیرون تھا، جو انڈیٹرمنیٹ میٹر تھا، اس میں سے ایک پروسیس کے ذریعے دو مادی چیزیں نکلی، ایک سرد تھی اور ایک گرم تھی۔ جو گرم تھی اس سے آگ کا ایک سفیر پیدا ہوا جس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور جو سرد تھی اس سے بالآخر زمین وجود میں آئی۔ اس کے نزدیک زمین گول نہیں ہے، زمین ایک سلنڈر کی صورت میں ہے جس کے گرد گول ویل نما آگ کے سفیر ہیں جو اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ان گول ویل نما سفیرز کے اندر کچھ سوراخ ہیں، ان سوراخ میں سے جب آگ نظر آتی ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ تو یہ کاسمولوجی تھی انیگزیمینڈر کی۔ لیکن یہاں پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے بارے میں انیگزیمینڈر نے ایک بڑی ہی انوکھی تھیوری دی، جو اس وقت کے لیے بھی انوکھی تھی اور آج کے زمانے میں ایک ماڈرن تھیوری اس کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے، جس کو تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں۔ لیکن دلچسپ سوال یہ ہے اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کیسے؟ اس نے جب انسانوں کو دیکھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، چند عرصہ اس کے والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر انسان شروع سے ہی ایسے تھے تو پھر پہلے جو انسان تھے انہوں نے اپنی دیکھ بھال کیسے کی؟
تو اس کا سوال لاجیکل تھا. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسان اور اس طرح کی مخلوقات جو ہیں اس سے پہلے پانی میں رہا کرتی تھی اور مچھلیوں کی طرح رہتے تھے. چند عرصہ وہ پانی میں رہتے تھے. جب وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ اپنی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں تو وہ سمندر سے باہر آتے تھے اور خشکی پر اپنی زندگی گزارتے تھے. اور جس طرح درختوں کے اوپر ایک چھال ہوتی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے باہر کے ماحول سے، اسی طرح انسانوں کے گرد بھی ایک ایسی کھال ہوتی ہے. جب وہ پانی میں تھا، جیسے وہ خشکی پر آتا ہے تو وہ کھال اتر جاتی ہے. اب اس کو ذرا سوچیں تو انیکزیمینڈر کی تھیوری پر ایک سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، دیگر جو جانور ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس پر انیشیلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی دیکھ بھال کے لیے. تو اس کا یہ مطلب ہے پھر یہ بھی کسی طرح سمندر میں رہتے تھے یا کسی ایک ایسے ایٹماسفیئر میں تھے جہاں ان کو اپنی دیکھ بھال خود نہیں کرنی پڑتی تھی، قدرت ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. جب وہ اس قابل ہوئے تو وہ خشکی پر آ گئے، پرندے ہوا میں چلے گئے. تو یہ ایک تھیوری اس طرح بنتی ہے، یہ ایک اعتراض اس پر کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک فیلسی یہاں پر نظر آتی ہے. اور دوسرا اگر اس کو دیکھیں تو جو وہ ایٹماسفیئر ہے، اگر انسانوں کو پانی میں رہنے کی جگہ ملی کہ جب تک وہ اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے وہاں رہے، تو پھر جو جانور تھے، دیگر جو پرندے ہیں، وہ کہاں پر رہے؟ اگر ان سب کو ملا لیں، آپ جنرلی کنسیڈر کریں کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر تھا جس میں وہ چند عرصے کے لیے رہے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایٹماسفیئر کہاں سے وجود میں آیا؟ تو اب آپ ایک چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ کائنات کی ابتدا کی تھیوریز اور زندگی کی ابتدا کی تھیوریز، ان کے اندر جب بات یہاں پہنچ جاتی ہے کہ جو آخری سرا ہے، پہلا سرا ہے، وہ کیسے وجود میں آیا، تو وہاں پر ہمیں بہت ہی کامن آرگومنٹ ملتا ہے جو کہ گریک میتھولوجی میں تھا. اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ پروسیس خود بخود چل رہا تھا اور وجود میں کیسے آیا؟ آؤٹ آف نتھنگنیس سے کوئی چیز وجود میں آ گئی. اور یہی ہمیں گریک میتھولوجی میں نظر آ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہاں نتھنگنیس تھی، ایک ڈارکنیس تھی. اس کے بعد خود بخود یہاں سے کچھ نیچرل فورسز نے جنم لیا جس سے زمین نے جنم لیا. تو گریک میتھولوجی کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ہمیں پری سوکریٹک میں بھی نظر آتا ہے، اور جو ماڈرن تھیوریز ہیں ان کے اندر بھی آج تک یہ ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ یہ تھیوریز جب اپنے ابتدائی سرے پر پہنچ جاتی ہیں تو وہاں پر یہ گریک میتھولوجی کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی مذہبی رجحان رکھنے والا شخص ہو تو وہ اس کا حل یہ نکالتا ہے کہ یہ سب چیزیں کسی خدا نے پیدا کی، خدا نے تخلیق کی، اور وہی اس پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کے علاوہ انیکزیمینڈر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہان ایک نہیں ہے بلکہ جہان کثیر ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ ایک جہان پیدا ہوتا ہے، وہ تباہ ہوتا ہے، تو پھر دوسرا پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سیریز میں یہ چلتے رہتے ہیں. تو پلورالٹی آف ورلڈ کا کانسیپٹ بھی انیکزیمینڈر نے ہمیں دیا. اس کے بعد جو فلسفی آتا ہے اس کا نام ہے انیکزیمینیز. انیکزیمینیز نے جو بنیادی سوال تھا کہ ہر چیز کس چیز سے بنی ہے، اس کا جواب یہ دیا، ہر چیز ہوا سے بنی ہے. اب اس کا فرق پچھلے فلسفیوں سے یہ تھا کہ اس نے ہوا سے اوپر والا جہان بھی نکالا کہ ستارے، سیارے، اور نیچے والا جہان مطلب زمین اور اس کی جو مخلوقات ہے یہ کیسے پیدا ہوئیں. یہ اس نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے دو پروسیس کو یوز کیا. اس کو بولتے ہیں کنڈنسیشن اور دوسرا ہے ریئرفیکشن. جو ریئرفیکشن ہے اس کے نتیجے میں انیکزیمینیز نے یہ کہا کہ ہوا گرم ہوتی ہے تو گرم ہونے سے بخارات بنتے ہیں، پھر اسی سے آگ بنتی ہے، اور پھر اسی سے ہمیں جو ستارے نظر آتے ہیں، یہ جو سیارے نظر آتے ہیں، یہ جو آگ کے گولے آسمان میں نظر آتے ہیں، یہ اسی آگ سے بنے ہیں. اور یہی ہوا جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس سے پانی بنتا ہے، پانی سے پھر یہ گارا بنتا ہے مٹی کے ساتھ مل کر، پھر اس سے باقی دیگر چیزیں جو زمین پر ہمیں نظر آتی ہیں یہ وجود میں آتی ہیں. تو انیکزیمینیز نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک ایلیمنٹ سے جہان کی کثرت جو ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کو نکالنے کی کوشش کی اور ایک سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کیا. تو اب تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سقراط سے پہلے آنے والے فلسفیوں کا جو سوال تھا اس کے جواب میں ایک نے کہا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، پھر دوسرے نے کہا وہ ایک مادی چیز ہے لیکن اس کی کوئی سرٹن فارم نہیں ہے، وہ ڈیفینٹ نہیں ہے، اور تیسرے نے کہا یہ ہوا سے بنی ہے. اب ان کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ سارے جہان کی جو چیزیں ہیں وہ کسی ایک چیز سے بنی ہیں.
اور وہ چیز مادی ہے۔ اب اس سے آگے آنے والے فلسفی اس سے تھوڑا اختلاف بھی کریں گے، وہ مادے سے غیر مادے کی طرف بھی توجہ کریں گے اور اس کے دیگر فینومینا کو اسٹڈی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز ہم یہ دیکھی کہ سوال تو ایک تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دیگر دو سوال بھی پیدا ہو گئے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس جہان میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ ابھی بھی میتھ کا ایلیمنٹ ہمیں پری سوکریٹک میں نظر آتا ہے، اور ایک کامن ایلیمنٹ جو کہ نتھنگنیس اور خود بخود کسی چیز کا ہونا، یہ گریک فلسفی میں بھی ہے اور موجودہ دور میں بھی، ماڈرن پیریڈ میں بھی کئی تھیوریز میں ہمیں یہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ اور یہ رجحان جو ہے فلسفے میں اکثر پایا جاتا ہے کہ جب اس کے بالکل آخری سرے پر فلسفی پہنچ جاتے ہیں تو ایک جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ خدا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو مذہبی رجحان نہیں رکھتے وہ گریک میتھولوجی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہی اس بات کا نچوڑ ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں اس روایت کے آخری فلسفی پر ہم بات کریں گے کہ جس کے فلسفے سے ہیگل، وائٹ ہیڈ اور برگساں، ان کی فلسفی بہت زیادہ متاثر دیکھی جاتی ہے، اور یہ وہ فلسفی تھا جس نے اناطولیہ کے اندر سب سے پہلے اسپیکولیٹو فلسفی یا میٹا فزکس کی بات کی، جو یہ مادی وجود کی بات کر رہے تھے یہ فلاسفرز، ان کے اگینسٹ ایک غیر مادی چیز کا اس نے تعارف کروایا، اور ہر چیز کائنات کی ابتدا اور یہ چیزیں کس طرح اس پروسیس سے وجود میں آئیں، ہم آنے والی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ خود پڑھیں، سوچیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کی کوئی رائے ہو آپ ضرور آگاہ کریں۔